قاری صاحب اگر کسی عام بندے کا جادوگر سے سامنا ہو جائے تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل اسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو عدنان بھائی، اگر عام بندے کا سامنا ہوتا ہے، وہ سامنا کس صورت میں ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا سامنا کسی مجلس میں ہوا ہے، محفل میں ہوا ہے، کسی مجمع میں ہوا ہے، یا آپ کا سامنا ہوتا ہے پڑھائی کے ذریعے سے۔ جادوگر سامنے بیٹھا، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، جیسے میں نے اکثر جگہ دیکھا ہے، اکثر واقعات پڑھے ہیں کہ کسی معاہد کا جادوگر سے سامنا ہو گیا، جادوگر نے کہا میں یہ کر دوں گا۔ جی، آپ قرآن پاک سے دلیل لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنا جادوگروں سے ہوا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی جی، یاد رکھیں جادوگر آپ کو اس وقت ٹارگٹ کر سکتا ہے جب آپ محفوظ نہیں ہیں، اچھا، جب آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ کو ڈر ہر انسان میں ہو سکتا ہے، خوف کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اس خوف کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں اور اگلے بندے کو اتنا وہ بڑا سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے۔ بالکل ہمارے پاس، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک مریض کو جب ہم چیک کرتے ہیں جو جادوگر کی وجہ سے پریشان ہے، جو جادوگر کے حملوں سے پریشان ہے، جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو جادوگر سے زیادہ طاقت ہے، اس کے اندر تو روحانی قوت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے نا سورۃ اخلاص میں کتنی طاقت ہے، یقین کریں آپ جادوگروں کی دوڑے لگوا دیں، صرف سورۃ اخلاص۔ بے شک ہے، وہ آپ قرآن والے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی، آپ کے پاس وہ کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ جن جادو اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ بے شک ہے، ہم ان کو کہاں لکھتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے، مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ آیا کہ ہم نے جادوگروں کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اصول وہی رکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے رکھے تھے، اصول وہی، طریقہ آپ کا وہی ہونا چاہیے۔ کیا طریقہ تھا؟ جی جی، سب سے پہلے تو ان کو کہنا ہے کہ تم کرو جو کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ اصول یاد رکھیں، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ خود نہیں کہا میں یہ کر دوں گا، اسے بولنا ہے، چیلنج کرنا ہے۔ چیلنج اگلا آپ کو کر رہا ہے نا، اس کو کہنا ہے ٹھیک ہے کرو، ایکسیپٹ کرنا ہے چیلنج کو، خود چیلنج نہیں کرنا میں یہ کر دوں گا۔ ہاں اگر جادو اس نے کیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بندے کو مار دوں گا، اس کو کہیں مار کے دکھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ چیلنج کرتا ہے جی کہ میں جو ہے وہ تمہیں ابھی بے ہوش کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اس کو کر کے دکھا۔ چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب چیلنج ہوا، طریقہ کیا تھا ان کا؟ ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، بالکل، ڈالو کیا ڈالتے ہو، کرو کیا، سانپ نکالو جو نکالنا ہے۔ اور اچھا یہ جو رویہ تھا، ایک تو اس نے ان پر اثر ڈالا۔ اچھا، اندر سے خوفزدہ کب ہوئے؟ اندر سے خوفزدہ ہوئے، محسوس نہیں کروایا، ڈرے نہیں۔ خوف میں اور ڈرنے میں تھوڑا فرق ہے۔ جو خوف ہوتا ہے نا اندر، وہ اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا فیل کریں کہ حالات میرے خلاف جا رہے ہیں، اچھا، یا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا مجھے مطلب۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا جب جادوگروں سے سامنا ہوا؟ ایک تو ان سے کہا کہ کرو کیا کرتے ہو، دوسرے نمبر پہ کیا کیا؟ اللہ کو پکارا۔ اچھا، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ میں تجھ پہ توکل کر کے نکلا ہوں۔ آپ کا جادوگروں سے مقابلہ پڑتا ہے، آپ حفاظتی پڑھائی پڑھیں، ٹھیک ہے، باوضو ہو، حفاظتی پڑھائی کریں، جادوگر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86، ٹھیک ہے، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ میں تجھ پہ توکل کر کے اس میدان میں نکلا ہوں، مجھے ان ظالموں کا نشانہ نہ بنانا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ ان کافروں کی قوم سے اپنی رحمت سے مجھے نجات دے۔ یقین کریں اللہ آپ کو وہاں پر ناکام نہیں ہونے دے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک ہے، اور اصول ہے اللہ کا۔ اب دیکھیں جو اصول اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا، توکل کرو گے میں کافی ہوں گا۔ اب اس آیت میں حضرت موسیٰ پہلی بات ہی کیا کر رہے ہیں؟ علی اللہ توکلنا، اللہ تیرا اصول ہے کہ توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا، کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تجھ پہ توکل کر کے اب نکل آئے ہیں۔ بے شک ہے، جب ہمارا رویہ یہ ہوگا، ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے اللہ توکل کر کے نکلیں، تو پھر رپلائی کیا آتا ہے؟
جواب کیا آتا ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یہ جادوگر جو ہیں یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 77 کا آخری حصہ ہے، یہ بھی اس کے مقابلے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جادوگر سے سامنا ہوا، یہ پڑھ دیں اس کے سامنے، خاموشی سے پڑھتے رہیں۔ پھر اگلا جواب کیا ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، سورہ یونس سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کامیاب ہونے والے ہی نہیں ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ناکامی والے کام ہیں، یہ جہاں بھی آئے گا ناکام لوٹے گا۔ بے شک۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہم میں ہے، کمزور ہم پڑے، کمزوری ہم میں آئی، ورنہ جادوگروں کا کیا کام تھا ہمارے مقابلہ کر لینا؟ صحیح بات ہے، جادوگر مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم نے خود کو کمزور کیا ہے بھائی، ان کو حاوی خود کیا ہم نے، اپنے اوپر حاوی خود کیا۔ آپ کے پاس قرآن ہے، میرا اللہ سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کا قرآن سچا ہے، اللہ کے ماننے والے بنے۔ اللہ نے ایک بات سمجھائی تھی تمہیں، شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ بالکل۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کو پکارو گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں جی۔ ایک، سب سے پہلے دعویٰ خود نہیں کرنا، اگلے کو کہنا ہے کہ کرے۔ جادوگر سے سامنا ہو، اس کو کہ کر، کیا کرتا ہے جو کر سکتا ہے کر لے، کر، وہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو کہ کر۔ اس کے مقابلے دوسرے نمبر پہ آپ نے حفاظتی پڑھائی پڑھی ہو، تاکہ آپ اس حصار میں ہوں کہ جادوگر یہ نہ ہو ایک آپ پر وہ تھوڑا سا عمل کرے اور آپ گرے پڑے ہوں، یہ جی معاہد صاحب پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے باوضو بھی رہنا ضروری ہے، باوضو ہوں، اور پھر وہ جو کرے اس کے مقابلے میں آپ نے 3 طرح کی آیات میں نے بتائی ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 77 کا آخری حصہ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86، اور اس کے ساتھ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 کا آخری حصہ، یا پڑھ دیں۔ یقین کریں جادوگر وہاں سے ایسے ذلیل ہو کے نکلے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، بلکہ مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی، حفاظتی پڑھائی کرنی، انشاءاللہ جادوگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔